احسان فراموشی اور عدم برداشت ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے۔ یہ آرٹیکل ذکاوت الحسن نے تحریر کیا۔ الرحمن الرحیم۔ احسان فراموشی اور عدم برداشت اس آرٹیکل کا عنوان ہے۔ ناظرین کرام، میرا نام ذکاوت اور میں سول ایویشن اتھارٹی کا ایک سابق ملازم ہوں۔ یہ آرٹیکل کم اور رونا زیادہ ہے۔ آرٹیکل میری کتاب سی اے کے شب و روز سے لیا گیا ہے۔ آج کل کے کچھ حالات کا بھی اس میں ذکر ہے۔ آغاز میں جوش صاحب کا ایک شعر، آ نکلے ہو تو تم بھی کچھ دل کا حال سن لو، گزرا ہے جو ادھر سے رو گیا ہے، گزرا ہے جو ادھر سے رو گیا ہے۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو احسان تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ خود تو کچھ کر نہیں پاتے، اور اگر کوئی کچھ کر دیتا ہے تو اس کو کریڈٹ دینے کی بجائے اس کا کریڈٹ مارنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ نذیر ناجی صاحب کے ایک مضمون سے متاثر ہو کر یہ چیز میں لکھ رہا ہوں، جو انہوں نے 2012 میں لکھی تھی۔ ناجی صاحب جو ہر حکومت کے ہی حامی رہے، اور اپنے ایک مضمون میں ڈاکٹر قدیر خان کو ایٹم بم بنانے کے کریڈٹ سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ حقیقت ہے اس قحط الرجالی کیا ہوتی ہے؟ انسانوں کی کمی، قابل انسانوں کی کمی، کمپیٹنٹ انسانوں کی کمی، ڈیڈیکیٹڈ انسانوں کی کمی۔ رجال آدمی تب بنتا ہے جب وہ کچھ محنت کرتا ہے قوم کے لیے، اپنے لیے، معاشرے کے لیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس قحط الرجالی کے دور میں اگر کوئی کچھ بنا دیتا ہے تو بجائے اس کا اعتراف کرنے کے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا بہت ہی کم ظرفی کی بات ہے۔ کسی بھی ادارے کا سربراہ اگر کچھ بھی نہ کرے تو بھی ہر وہ چیز، اچھی یا بری چیز کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے۔ صرف برائیوں کا نہیں، اچھائیوں کا بھی۔ مگر یہاں تو ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسے لیڈر کا کردار ادا کیا جو ہر چیز کا خالق ہے۔ کسی سے برداشت ہو یا نہ ہو، ڈاکٹر قدیر خان کا پاکستانی قوم پر وہ احسان ہے، اور ان کے اس احسان کی وجہ سے پاکستان ذلت اور رسوائی سے بچا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے محسن اعظم ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ میں یہ بم نہ ہوتا تو ہمارے دشمن ہمیں سمندروں میں پھینک چکے ہوتے۔ اب بھی سامراجی طاقتیں اسی منصوبہ بندی پر عمل کر رہی ہیں۔ مختلف سازشیں دنیا میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، جانتے ہوں گے، چلتی رہتی ہیں۔ کسی طرح اس بم کے کوڈز چرا لیے جائیں، یا اس بم کو ناکارہ بنا دیا جائے، یا اس بم کو ہی اٹھوا لیا جائے، یا پھر ایسی حکومت بنا دی جائے جو خود ہی، جس طرح لیبیا نے کیا تھا، اپنا سارے بم امریکہ کو دے دیے، بعد میں لیبیا بچا تو نہیں۔ اسی منصوبہ بندی پہ عمل کر رہی ہیں سامراجی طاقتیں کہ پاکستان کو اس بم سے محروم کر دیا جائے۔ پہلے ایٹم بم دھماکے کے فوراً بعد ایک سائنسدان نے ڈاکٹر صاحب کو میاں صاحب کے اشارے پہ کریڈٹ سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کام ہمیشہ پوری ٹیم کرتی ہے۔ وہ تمام سائنسدان جنہوں نے اس میں کام کیا ان کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے۔ ڈاکٹر قدیر خان نے اپنے مضامین میں جو جنگ اخبار میں چھپے، اپنی پوری ٹیم کا تعارف کروایا، ان کے تمام کارناموں کی تفصیل بھی بیان کی۔ انہوں نے قادیانی رکاوٹوں کا ذکر بھی کیا، جن میں عبدالسلام صاحب بھی شامل تھے، اور امریکہ کے لیے جاسوسی پر مامور تھے۔ قادیانیوں کے پروردگار بھی سامراجی ہیں، یاد رکھیے۔ ٹرمپ کے دربار میں ایک شکورہ قادیانی پہنچا تھا۔ حاضری سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ ان کے پروردگار سامراجی ہیں۔ عمران خان کا اس کو جیل سے چھوڑنا بھی اس کی سرپرستی میں شامل ہے۔
سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند کا دعویٰ کسی بھی اخلاقی اقدار سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ ساری عمر ڈاکٹر قدیر خان کی سربراہی میں کام کرنے کے بعد یہ دعویٰ ویسے بھی مناسب نہ تھا۔ ہاں، پہلے کسی جگہ یہ معاملہ اٹھایا جاتا تو شاید قابل قبول ہوتا، مگر جو چیز اصل ہے وہ ہے برداشت، جس کا ہمارے یہاں قحط ہے، بہت قحط ہے، تقریباً مفقود ہی ہے۔ بعد میں بھی ڈاکٹر سمر مبارک مند کئی فراڈز میں بھی ملوث ٹھہرے، جن کی مالیت اربوں روپے کی ہے۔ تھر کا بجلی گھر بنانے کا منصوبہ، ریکارڈک کا کیس جس میں پاکستان پر بھاری جرمانہ لگا۔ اب آئیے حکومتی طرز پر، پاکستان کا طرز حکومت جمہوری ہے، ہرگز بادشاہت نہیں، نہ ہی اس کو موروثی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اداروں کی مضبوطی ہی جمہوریت کی کامیابی ہے۔ اگر اہل لوگوں کا انتخاب کیا جائے تو ادارے مضبوط ہوں گے۔ کرپشن کا ایک بڑا سبب نااہل لوگوں کی انڈکشن اور حکومتی سرپرستی بھی ہے۔ ناجائز کاموں کے لیے وزراء محکموں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ فوجی محکمے، پولیس، کسٹم، عدلیہ، محکمہ جنگلات، FBR، زراعت، سول ایویشن، PIA، پورٹس کارپوریشنز، فشنگ کا بڑا اہم محکمہ ہے اور ہم اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ اسی طرح پاکستان میں بے اندازہ معدنیات ہیں، لیکن ہماری ڈیڈیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اور یہ سارے ادارے حکومت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اگر ان کی اصلاح کی جائے، مناسب نگرانی ہو تو حکومت کی آمدنی دگنی تگنی ہو سکتی ہے۔ قانون سے استثناء بالکل ختم ہونا چاہیے۔ کسی سول، فوجی، حکمران، وزیر، افسر اور ان کی اولادیں قانون کے تابع ہونی چاہیے۔ کسی بھی سول، فوجی، وزیر، افسر اور ان کی اولادیں قانون کے تابع ہونی چاہیے۔ جب تک یہ سختی سے لاگو نہیں ہوگا، قانونی حکمرانی نہیں آ سکتی۔ اگر کسی بھی حکومت میں ترین خسرو بختیار، زلفی بخاری، مشیر پیٹرولیم، ندیم بابر، خاور مونیکا جیسے لوگوں کو استثناء ہوگا تو حکومت فیل ہو جائے گی۔ جو بھی مجرم ہے اس کو بند کریں، اس پہ قانون نافذ کریں، اس پہ سزا نافذ کریں، جو بھی ڈیو ہے۔ حکومتیں آنی جانی چیزیں ہیں، بڑے منصوبے ایکنک کی منظوری سے منظور ہوتے ہیں۔ ایک حکومت کے جانے کے بعد ان کے کاموں کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس کی باقاعدہ پالیسی بھی بننی چاہیے۔ نئی حکومت پچھلی حکومت کے منصوبے قائم رکھے گی، اور ہماری اس سوچ کو بھی ختم کرنا ہوگا کہ جانے والے غدار ہیں اور ہم وفادار۔ یہ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ہماری وفاداری ملک سے ہونی چاہیے۔ حکومتیں تو آنی جانی شے ہیں، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ بنیادی جمہوریت کا نظام برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ختم کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں یہ کامیابی سے چل رہا ہے، ہر جگہ سٹی گورنمنٹس قائم ہیں، اور پولیس کا محکمہ بھی انہی کے پاس ہے، باغات بھی انہی کے پاس ہیں، سارا معاشرے کا زیادہ کنٹرول ان کے پاس ہے۔ مگر ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ مفادات قومی اسمبلی کے ممبروں کے آڑے آتے ہیں۔ اکثر ممبروں کی سوچ یہی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ کام ان کا ہے کہ محلوں میں وہ ترقیاتی کام کروائیں یا لوٹ مار مچائیں۔ مگر معاشرتی ترقی کسی نظام کے تحت ہی ہو سکتی ہے، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ جمہوریت کے جو خد و خال ابھر رہے ہیں پاکستان میں، اس میں جعلسازوں کی فراڈیوں کی گنجائش حکومتی سطح پر پیدا کی جا رہی ہے۔ مستند جعلساز یا الیکٹیبلز پھر انتخاب لڑ کر آ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نظام پر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور یہ سب کچھ ایسا ہی نہیں چلتا رہے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے جب عدالتوں ہی کو نہ چلنا دیا جائے، عدالتوں کو مذاق اڑایا جائے، تو رہا انصاف بھی ختم ہوگا، اور اس زمین پر صرف الو بولا کریں گے۔ عجیب حساب ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی عدلیہ پر تنقید فرما رہے ہیں۔ جو خدا کا دستور ہے، جنگل کا دستور بڑھ رہا ہے۔ اگر چیف جسٹس افتخار چودھری کی ملکی اثاثے پرائیویٹائزیشن روکنے کی کوششوں کو ضائع کر دیا گیا، انہوں نے کافی کوشش کی تھی کہ ان کو نہ بیچا جائے،
اور آج کل پھر اثاثے دھڑا دھڑ بیچے جا رہے ہیں یا لوٹے جا رہے ہیں۔ روزویلٹ ہوٹل کی مثال ہمارے سامنے ہے، پی آئی اے کا کس طرح بیچا جا رہا ہے، سٹیل مل کو کس طرح ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اینیمل پلینٹ کا کوئی حصہ ہے، ایک ایسا پلینٹ جس میں صرف جانور ہی رہتے ہوں۔ پاکستان ایک جنگل ہے جہاں صرف طاقتور ہی محفوظ رہ سکتا ہے۔ ساغر صدیقی کا ایک شعر ہے، بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ بار باغبان برق و شرر سے ملے ہوئے، کچھ باغبان ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، تا حد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، پھولوں کے نگہباں سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا فنا ہونے والی ہے، ہر ظلم کا حساب خدا کے پاس دینا ہوگا، ہر حرام خوری کا جواب دینا ہوگا اس خدا کے سامنے جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ یہ عقیدہ کہ بابر ویش کوش کے عالم دوبارہ نیست غلط ہے۔ خدا کے پاس جانا ہے جہاں نامہ اعمال دے کر کہہ دیا جائے گا اپنے محاسبے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ عوام گرانی سے بے حد تنگ ہیں، خودکشیوں پر مجبور ہیں، بے روزگاری حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے کارخانے بڑھانے ہوں گے، صنعت کو ترقی دینی ہوگی، سرکاری سیکٹر کے لگائے ہوئے کرپشن کے پھندوں سے صنعت کاروں کو محفوظ بنانا ہوگا۔ کچھ سیاسی لوگ میڈیا پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے نوکریاں دلا دی، یہ نوکریاں جو سیاسی طور پر زرداری کے دور حکومت میں دی گئی تھی، باقی لوگوں کی جو ان اداروں میں کام کر رہے ہیں نوکریاں چھننے کا سبب بن رہی ہے، کیونکہ اکثر نوکریوں کو دیتے وقت اداروں کی گنجائش کو نہیں دیکھا گیا تھا۔ ادارے اسی وجہ سے ڈوبتے ہیں، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ نوکریاں دی گئی کم ہیں، چھینی زیادہ گئی ہیں۔ پی آئی اے، اسٹیل ملز، ریلوے اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ اور جب تک غلطیوں کا احساس نہیں ہوگا کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکتی۔ انسانی حقوق کو تاراج کرنے والی قومیں ہرگز نہیں پنپ سکتی۔ ملک میں ہر قسم کی نگرانی کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ بے ایمان بڑی ایمانداری سے ملک کی لوٹ مار میں مشغول ہیں۔ پکڑنے پر معمور لوگ اپنا حصہ بقدر جثہ وصول کر رہے ہیں۔ بے ایمانوں کے لیے یہ ملک جنت اور ایمانداروں کے لیے جہنم ہے۔ یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم؟ کار مسیحا حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ تھا، علاج یعنی شفا دیا کرتے تھے۔ اب چونکہ وہ عیسائیوں سے منسوب ہے تو شاعر اس بات کا رونا رو رہا ہے کہ یہاں کار مسیحا کیوں کریں۔ نہیں بھائی، یہ سب امتوں کے جو اچھے وصف ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹرانسفر ہو گئے۔ تمام صفات، صلاحیتیں، ہر کام اچھا ہے، کرنا چاہیے۔ اب عدلیہ کے اوپر اگر بات کریں، عدلیہ کا درست کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ سزا اور جزا کا نظام جلد قائم ہونا چاہیے۔ اب گواہی میں کیمروں کا استعمال بھی قانون کیا جائے، فورنزک ٹیسٹ کو بھی لازمی بنایا جائے اور ایکسیپٹ بھی کیا جائے۔ یہ مقدمات دادا کے زمانے میں دائر ہوتے ہیں اور پوتوں کے زمانے میں ختم کرنے کا نظام ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ ججوں کے ریڈر جو رشوت لیتے ہیں بند ہونی چاہیے۔ ان کی رشوت ایک انتہائی غلط تاثر دیتی ہے، عدلیہ کی بدنامی کا سبب ہے۔ فیض صاحب کا شعر ہے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب امیر تبلیغی جماعت کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اگر مظلوم کافر بھی ہوگا تو بھی ہم اس کی حمایت کریں گے۔ یہ ہے ہماری تعلیمات۔ ہم فرقہ پرستی، قوم پرستی کے تعصب کی وجہ سے انصاف نہیں دے پاتے اور ظالم بن جاتے ہیں۔
میرٹ کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے غلط لوگ آ جاتے ہیں، اور اپنی نااہلی بددیانتی کی وجہ سے اداروں کی نااہلی بددیانتی کے علاوہ منافقت بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اداروں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ صحت کے معاملے میں بھی بے توجہی کا یہ عالم ہے کہ جھوٹے ڈاکٹر قوم کی صحت سے ہر جگہ کھیلتے نظر آ رہے ہیں۔ لوبا ٹھیک کرا لو کے اشتہار لائیو ٹی وی کے پروگرامز میں چلائے جا رہے ہیں، مردہ مال رشوت کے مزوں میں سو رہے ہیں، جبکہ دنیا بھر کا یہ مانا ہوا فیکٹ ہے کہ لبے کا علاج نہیں ہو سکتا، اس کو صرف کنٹرول ہی کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال پھر آئندہ باقی باتیں، خدا حافظ، ذکاوت۔